الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وجمیع الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ البقرہ سب کے اوپر زبر ہے. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. تو گائے کی نسبت سے ایک واقعہ ہے، پھر اس کی حکمتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہمارا سبق آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے. اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے اور اس کی تعداد آیات یعنی اس سورت کی آیات کی تعداد 286 ہے اور کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں. یہ سورت مدنی سورت ہے. سورہ البقرہ یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد یہ نازل ہوئی. اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں بھی حج کے موقع پر نازل ہوئیں، مگر وہ بھی بالاصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں. سورہ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اسی کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں. اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو منع کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے اور اس کے 80-90 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور پھر وحی الہی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یعنی آپ خاتم النبیین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. سورہ البقرہ کے فضائل. سورہ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، رحمت ہے، اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. امام قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں. مراد یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا. یعنی یہ سورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے سے سرکش شیاطین گھر سے نکل جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے، یعنی جگمگانے والی چمکنے والی صورتیں ہیں اور ذرہ ہر
وہ چیز ہے جس کے اعلیٰ حصے افضل حصے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی ہر ایک آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوے میں نازل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج اور غم اور وغیرہ ناگوار چیزیں پیش نہ آئیں گی۔ اور فرمایا کہ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، اور پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر آخری سورت بقرہ کی آخری 3 آیات۔ سورہ البقرہ کو مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ البقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سورہ البقرہ میں 1000 امر ہیں، 1000 نہی عن المنکر ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبر ہیں، اور 1000 قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سورت البقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی تفسیر کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ جو اس سے پہلے پڑھی گئی اور ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا دوسرا نمبر ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے سورہ الفاتحہ کا پہلا نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 87 نمبر ہے، 87 نمبر ہے، 40 اس میں رکوع ہیں سورہ البقرہ میں۔ اور جو سورہ فاتحہ ہے وہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں سورہ فاتحہ کے۔ اول، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی رب العالمین، پروردگار عالمین ہونے کا بیان۔ نمبر 2، اس کا مستحق عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا، اس کے سوا کسی کا کوئی عبادت کے لائق نہ ہونا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ طلب ہدایت۔ تو سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے۔ تو در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے، اور جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے تو وہ قرآن ہی میں ملے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت یعنی دوسرے نمبر پر سورہ البقرہ رکھی گئی، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو تو وہ یہ کتاب ہے قرآن پاک۔ اس کے بعد اس سورت میں سورہ البقرہ میں اول ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے۔ اور پھر درمیان میں اس صورت میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر اور باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کو آئندہ ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔